اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرات، یہ قرآن کی تفسیر کی ایک کڑی جو آج سورہ بقرہ کی تلاوت کے بعد اس کا ترجمہ جو دوسرا رکوع ہوگا اس کے بارے میں ہم جانیں گے اور سمجھیں گے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید جو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اور آج انسان سب کچھ سیکھتا ہے قرآن کو چھوڑ کر کے۔ دنیا پوری سیکھ لے گا مگر قرآن نہیں سیکھے گا۔ بہرحال ہم آج مختصر سورہ بقرہ کے ترجمہ و مختصر تفسیر کے تعلق سے ہم جانیں گے جو دوسرا رکوع سورہ بقرہ کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بظاہر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر ایمان حقیقت میں وہ نہیں لائے۔ آگے اللہ فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ وہ اللہ سے دھوکہ کر رہے ہیں اور ان سے بھی جو ایمان لائے وہ دراصل اپنے آپ ہی سے دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھ نہیں رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ گناہ چھوڑ دے اور استغفار کرے اور توبہ کرے اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور دوبارہ گناہ کرے تو نقطہ پڑ جاتا ہے حتیٰ کہ دل پر چھا جاتا ہے۔ ترمذی شریف میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے اس کی تفسیر کے تحت۔ تو یہ جو لوگ بظاہر ایمان لاتے ہیں پھر اس کے بعد دھوکہ دیتے ہیں ایمان والوں کو اور اللہ کو، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وضاحت کر دی ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ایسے لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے جسے اللہ تعالیٰ نے زیادہ بڑھا دیا، اور جو وہ جھوٹ بک رہے ہیں اس کے عوض ان کے لیے المناک عذاب ہوگا۔ تو یہ جو دھوکہ دے رہے ہیں نا، ان کے دل میں مرض ہے، جو میں نے ابھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو حدیث ہے کہ کوئی جب نفاق کا دل میں نقطہ آ جاتا ہے تو اس کا دل جو ہے دھیرے دھیرے سیاہ ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد بپا نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ جن کے دل میں مرض ہے نا، یہ لوگ، ان سے کہا جاتا ہے کہ کئی کو ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ، تو دل میں جو ہے ایک زبان پہ ایک تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ خوب سن لو، حقیقت یہی لوگ مفسد ہیں مگر وہ یہ بات سمجھتے نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا نُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایسا ایمان لائیں جیسے احمق ایمان لائے۔ خوب سن لو، حقیقت یہی لوگ احمق ہیں مگر وہ جانتے نہیں۔ سمجھے کہ یہ لوگ مسلمانوں کو جو ایمان لاتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ احمق لوگ ہیں جو یہ چیزوں پر ایمان لائے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔
ایسے لوگ جب ایمانداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے، اپنے کافر دوستوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان سے تو محض مذاق کر رہے تھے۔ یعنی کہ آج بھی دیکھیں نا، ایک آدمی ایک کے ساتھ پھر جیسا ان سے ہٹے ہے، میں تو تیرے ساتھ ہوں، تو یہ والا عمل اب سے نہیں، وہ زمانے سے چلتا آ رہا ہے۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے، اور وہ اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں۔ کون؟ یہ جو لوگ ہیں، جو لوگوں کو احمق کر رہے ہیں، وہ خود اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، ان کی اس تجارت نے انہیں کچھ نفع نہ دیا اور نہ وہ ہدایت پا سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، پھر جلد ہی منافق ہو گئے۔ ان کی مثال اس شخص کی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی کی تو ماحول روشن ہو گیا، نفع نقصان واضح ہو گیا، دفعتاً روشنی بجھ گئی اور پھر وہ تاریکیوں میں گر گیا۔ یہی حال منافقوں کا ہے۔ جو ایمان والوں کو احمق کہتے ہیں، یہ ان کا حال ہے، خود اندھیروں میں بھٹکتے رہیں گے، ہاں، اور گمراہیوں کو اپنے اوپر لازمی کر لیں گے۔ پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے، ایمان لانے سے پہلے یہ جو مدینے کے جو لوگ تھے نا، یہ لوگوں کو، مسلمانوں کو احمق کرنے والے، یہ لوگ شرک و کفر میں، تاریکیوں میں، اندھیروں میں بھٹکتے پھر رہے تھے۔ پھر اسلام نے روشنی میں آ گئے، پھر اسلام قبول کیا، روشنی میں آ گئے، دوبارہ کفر و نفاق میں لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی۔ ان کے اسی طرح اندھے بنے رہنے کو اللہ تعالیٰ نے ذہب اللہ بنورہم سے تعبیر کیا۔ مطلب یہ ہے کہ منافقوں کو خود نور میں صداقت دیکھنا گوارا نہیں، تو اللہ نے بھی تاریکیوں میں ٹھوکریں کھانے کے لیے انہیں چھوڑ دیا۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی الظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان منافقوں کو، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی، جب آگ نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کے نور کو سلب کر لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ دیکھ نہیں سکتے۔ ایسے لوگ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، یہ لوٹنے والے نہیں۔ یا جیسے آسمان سے زوردار بارش ہو جس میں تاریکیاں، بجلی کی گرج اور چمک ہو، یہ بجلی کی کڑ سے سن کر موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ان کی حالت یہ ہے کہ عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے، جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو چل کھڑے ہوتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو سلب کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ معنی یہی ہے کہ ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ حق سننے کے لیے بہرے، حق کہنے کے لیے گونگے ہو گئے ہیں، اور حق سامنے موجود ہو تو بھی انہیں نظر نہیں آتا۔ یہ ان کی حالت ہو گئی ہے۔ یہ ایک اور قسم کے منافقوں کا حال بیان کیا ہے۔ پہلے قسم کے منافق تو وہ تھے کہ جن کے دلوں میں کفر ہی کفر تھا، مگر مفادات کے لیے اسلام کا دعویٰ کرتے تھے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ تھے جو کہ شک اور تذبذب کا شکار تھے۔ اس کی مثال میں زوردار مینا سے مراد اسلامی احکامات کا نزول ہے جو پے در پے ہو رہا تھا۔ تاریکیوں اور کڑک سے مراد وہ مسائل اور مصائب تھے جو کہ مسلمانوں کو ان کے حالات میں پیش آ رہے تھے۔ چمک سے مراد کامیابیاں ہیں جو کہ مسلمان کو حاصل ہو رہی تھی۔ جب کوئی سخت احکام نازل ہوتے ہیں تو وہ وہیں ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو پہلی قسم کے منافقین کی طرح ان کی سماعت اور بصارت سلب کر لیتا، مگر اللہ کا قانون یہی ہے کہ جو شخص کسی حد تک دیکھنا اور سننا چاہتا ہے اسے اس حد تک سننے اور دیکھنے دیا جائے گا۔ تو منافقوں کی مثال اس
سورہ بقرہ کی دوسرے رکوع کے اندر جو نمبر 7 سورت سے لے کے 20 نمبر تک، یعنی کہ 13 آیتوں کی آج تلاوت اور ترجمہ و مختصر تفسیر کی گئی ہے. اس میں منافقوں کے وہ حالات، ان کی احساسات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کس طرح وہ مسلمانوں سے ملے تو انہوں نے ان سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. پھر اس کے بعد جب کافروں میں اپنے دوستوں میں لوٹے تو ان سے کہا کہ ہم تو محض انہیں بیوقوف بنا رہے تھے، ان احمقوں کے ساتھ ہمارا کیا لینا دینا. یعنی کہ مسلمانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ احمقوں کے ساتھ ہمارا کیا لینا دینا، وہ تو بیوقوف ہیں جو ایسے ہی ایمان لائے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے منافق جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریک کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے ہدایت کو چھین لیا اور گمراہی ان کا مقدر کر دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت ہوشیار ہیں، ہم بڑے سمجھدار ہیں، ہم بڑے پارسا ہیں، اور یہ جو مسلمان ایمان لائے ہیں یہ ایمان لانے والے احمق ہیں، یہ بار بار یہ سمجھ رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی منافقت کو قرآن مجید کی نازل کردہ آیاتوں میں واضح کر دیا اور ان کی صفات کو بھی واضح کر دیا. تو سورہ بقرہ کی یہ 8 سے 20 نمبر تک جو ایک رکوع کا آج ہم نے ترجمہ، تلاوت و تفسیر کا کوشش کی ہے. انشاءاللہ آگے بھی ہم اسی طرح آپ سے گزارش کرتے رہیں گے کہ ہمارے اس نشست کو دیکھیں، آگے بڑھائیں، اور مختصر مگر جامع انداز میں کچھ وقتوں کے ساتھ ایک رکوع اس طرح کر کے ہم یہ تفسیر کو، قرآن مجید کو جہاں تک ہو سکے مکمل بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے لیے کتنا بھی وقت لگے. تو ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ اگرچہ ہماری بات اچھی لگے تو یہ بات دوسروں تک شیئر کریں، پہنچائیں، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارا یہ جو مقصد ہے قرآن مجید کی مختصر تفسیر کو اس یوٹیوب، فیس بک اور یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جہاں تک ہو سکے پہنچانے کی ہماری کوشش ہے. جیسے کہ لوگ بزی ہوتے ہیں، کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سنتے ہیں، تو ہم مختصر انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ قرآن مجید جو ہدایت کا سامان ہے وہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھیرے دھیرے کر کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 برس کی مدت کے اندر اتارا. تو ہم ایک رکوع، دو رکوع، کچھ آیتیں بڑی اگرچہ ہوں گی تو اس کی ترجمہ تفسیر کرنے کی ہم کوشش کریں گے. ہمارے چینل یوسف طاہر آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. السلام علیکم.